بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنی یوٹیوب چینل پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پروگرام چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اگر نہیں کیا تو پروگرام کا نیکسٹ نوٹیفیکیشن مل جایا کرے، اور پروگرام پسند آ جائے تو اسے لائک ضرور کیجیے، یا کوئی کرٹیسائز بھی کرنا ہو تو کیجیے، لیکن کامنٹ باکس میں کیجیے، تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ پروگرام شروع کرتے ہیں ناظرین۔ بہت اہم اجلاس شنگھائی کانفرنس جو ہے وہ شنگھائی سمٹ اسلام آباد کے اندر انعقاد ہوا۔ 27 سال بعد پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک میگا ایونٹ ہوا، جس کا کہ جو بہت زیادہ ہمارے دشمن ممالک اور ہمارے دشمن لوگ جو تھے وہ پاکستان کے بارے میں جو پروپیگنڈا کرتے تھے وہ سارے کا سارا ناکام ہوا، اور پاکستان اندرون ملک بھی جو پولیٹیکل پولرائزیشن سامنے آ رہی تھی، اور موجودہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ بالکل یہ صفر لیا جا رہا تھا، اور یہ جو ہے وہ بالکل بھی سچویشن جو تھی بالکل بھی پہلے سعودی منسٹر کے آنے سے اور تجارتی وفد کے آنے سے، اور سعودی عرب نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے آنے سے SCO کے پاکستان کے انعقاد سے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور اس کا جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کام ہے پاکستان کے لیے۔ اور یہ محترم شہباز شریف کی قیادت میں ملک واقعی میں بہت آگے ترقی کر گیا ہے الحمدللہ۔ کہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ اس ملک کے اندر بھی کوئی ترقی ہو سکتی ہے، یا کوئی اہم جو ہے وہ دورہ پاکستان کے اندر کو کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب کے وہ شاہ جو ہمارے شروع سے دوست ملک تھے، لیکن انہوں نے بھی کبھی پاکستان کا دورہ کرنے کی زحمت گزاری نہیں کی تھی، کیونکہ امریکہ نے جو ہے وہ جس طرح کے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں، پاکستان کی غربت کو دیکھ کر ہمارے اپنے بھی جو ہے وہ ہم سے بھاگنے لگے تھے۔ لیکن ناظرین، یہ شہباز شریف کی بہت زیادہ ہمت ہے، جس کا کہ بہت زیادہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور نائب وزیر اعظم جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی، کہ انہوں نے چائنا کے دورے کیے شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے جا کر کے چائنی قیادت کے ساتھ کو ہر عوامل سے آگاہ کیا۔ جب چائنی قیادت نے پھر جو ہے وہ SCO کا سمٹ جو تھا وہ پاکستان کے اندر رکھا گیا، تو ہماری جو PTI ہے، ہماری جو پولیٹیکل پولرائزیشن ملک کے اندر ہو رہی تھی، وہ جو ہے وہ سامنے آئی، اور انہوں نے PTI والوں نے اس دن اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کر دیا، جو کہ اس کو صرف اور صرف اس کا مقصد جو تھا وہ اس کا SCO کانفرنس کو جو ہے وہ کرنا تھا، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو جو ہے وہ سبوٹاج کرنا تھا۔ لیکن ناظرین، حکومت بہت کامیابی کے ساتھ الحمدللہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ اور تمام ہمارے جو ادارے تھے مل کر یہ کانفرنس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انت تک محنت کی گئی اس کے لیے، اور ناظرین اس میں 7 سربراہان ہمارے الحمدللہ پاکستان میں اس کانفرنس کے اندر شریک ہوئے۔ یہ ایک میگا ایونٹ تھا جو 27 سال بعد ملک کے اندر ہوا، اور اس کے اندر ایک میگا ایونٹ کے اندر جو ہے وہ چائنیز وزیر اعظم، روس کے وزیر اعظم، منگولیا کے وزیر اعظم، بیلاروس کے وزیر اعظم، تاجکستان کے وزیر اعظم، ازبکستان کے وزیر اعظم، اور جو ہے وہ اپنا رشین وزیر اعظم نے شرکت کی، اور اس کے علاوہ سیکریٹری جنرل جو شنگھائی کانفرنس تھے انہوں نے بھی شرکت کی، اور اس کے علاوہ بھارت کے اور ایران کے وزراء خارجہ نے ایران کے وزیر تجارت نے کانفرنس اٹینڈ کی، بھارت کے وزیر خارجہ نے اٹینڈ کی، اس کے علاوہ ایک اور وزیر خارجہ نے اٹینڈ کی، اور دوسرے لوگوں نے ملک ہائی لیول کے ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھیجے۔ تو ناظرین، یہ بہت خوبصورتی سے اسلام آباد کو اس کے لیے دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا، اور اس حد تک یہ اس کانفرنس جو ہے وہ کامیابی کا ہمیں جو ہے وہ یقین نہیں تھا کہ جس حد تک یہ کامیاب کانفرنس کا انعقاد ہوا ملک کے اندر۔ اور یقیناً حکومت کو جتنی بھی سلسلے میں مبارکباد دی جائے، محترم شہباز شریف کو دی جائے، ہماری آرمی کی ٹیم کو دی جائے، محترم اسحاق ڈار کو دی جائے، مسلم لیگ نون کو دی جائے، تمام اتحادی جماعتوں کو دی جائے، تو یہ جتنی بھی ان کو مبارکباد دی جائے وہ کم ہے، اور بالخصوص شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دی جائے، کیونکہ یہ اس پروگرام کا سہرا یقیناً یہ SCO کے کامیاب سمٹ کا یہ محترم شہباز شریف کو جاتا ہے۔
تو ناظرین اس پروگرام اس ملک کے اس سمٹ کے اندر اس کا جو تھا وہ یہ سے اپنا اس میں شروع کے پہلے چائنی قیادت نے 15 اکتوبر کو تشریف لے آئے وزیر اعظم، اور ان کے وفد کے جو 78 اراکین پر مشتمل تھا، اور انہوں نے وہ آرمی کی تمام قیادت سے ملاقات کی، آرمی چیف آف آرمی اسٹاف سے اور دوسروں سے، اور انہوں نے ملاقات کرنے کے بعد انتہائی اہم ملاقات ہوئی اور انتہائی کامیاب ملاقات ہوئی، اور دونوں طرف کے بہت سارے معاہدوں پر ہمارے وہ عمل پذیر آئے، وقوع پذیر ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ آرمی قیادت کے ساتھ بہت کامیاب ملاقات ہوئی، اور سیکنڈ ڈے 16 کو وہ اس کا اجلاس شروع ہوا، تو اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ساتھ فوٹو سیشن ان کا پہلی اس کے تھا کہ سارے جو ملک کے ڈیلیگیشن اور وزیر اعظم وزرائے اعظم آئے تھے ان کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے وہ کیا اپنا فوٹو سیشن کیا، کیونکہ وہ میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد وہ شہباز شریف نے وہ اپنی اپنی افتتاحی تقریر کی، اس کے بعد دیگر ممالک کی وہ تقاریر ہوئیں، اور اس کے بعد وہ شہباز شریف کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے دہرانہ دیا گیا، اور اس کے بعد وہ کانفرنس کا ڈکلیریشن اعلامیہ وہ 8 نکات پر مشتمل وہ جاری کر دیا گیا۔ تو ناظرین اس میں اپنے افتتاحی کلمات کے اندر وہ اپنے شہباز شریف صاحب نے جو مین چیزوں کا ذکر کیا، انہوں نے یہ اپنے کہا کہ ملک کے اندر وہ ہماری جو سارے ممالک کے اندر یہ جو شنگھائی کانفرنس ہے، اس میں مالیاتی بجٹ کی ایک منظوری دی جائے، اور مالیاتی بجٹ کو وہ انہوں نے اس پر فوکس کیا چیز کو کہ اس کے لیے ایک نئے طریقے سے اقتصادی ڈائلاگ کو وہ شروع کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خطے کی غربت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے علاقے میں کے لیے وہ اس پر وہ پیش رفت کی جائے، اور اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات سامنے آئیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے شہباز شریف صاحب نے اپنے افتتاحی تقریر میں کہا کہ علاقے کے اندر سے جو دہشت گردی ہے وہ اس کے لیے علاقائی ایک ایگزیکٹو کمیٹی وہ بنانی چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی شہباز شریف صاحب کا 2 چیزوں پر وہ زیادہ فوکس تھا، ان کا ایک تو غربت کے خاتمے پر تھا، اور مالیاتی وہ اقتصادی ترقی کے لیے ایک نئے منصوبہ بندی کا، اور اس کے علاوہ ان کا جو تھا وہ انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ افغانستان وہ ایک مضبوط اور مستحکم افغانستان ہی پاکستان کے حق میں، اور افغانستان کی سرزمین کو وہ روکا جائے دہشت گردی سے، اور اس کے لیے وہ افغانستان کو ہمیں وہ ایک مضبوط بنانا ہوگا تاکہ وہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے، اور اس کے تمام ممالک اس کی طرف توجہ دیں، اور افغانستان کو وہ دہشت کی سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کیا جائے۔ یہ ان کی تقریر کے بہت اہم موضوعات تھے جو انہوں نے اپنے افتتاحی کلمات میں کیا۔ دیگر ناظرین جو ہمارے مہمان لیڈران تھے، ان کا جو خطاب تھا وہ انفارچونیٹلی نہ تو ٹیلی ویژن چینل پر PTV پر، نہ PTV کا جو انگلش چینل ہے اس پر، نہ اردو پر، اور نہ ہی وہ دیگر نجی چینلز پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ اور ناظرین چند ایک اینکرز یا کچھ وہ بلایا گیا تھا اپنا الیکٹرانک میڈیا، اور اس کے اندر وہ کیا ان کے علاوہ کوئی بندہ بھی ان دیگر لوگوں کے چائنیز قیادت کے جو بہت اہم تھے ان کا خطاب، اور انڈیا کے وزیر خارجہ کا بہت اہم خطاب تھا، اس میں روس کی لیڈر کا بہت زیادہ اہم خطاب تھا، اس سے وہ عوام محروم رہے، کیونکہ وہ اس تک ایکسیس نہیں دے گی، اور اس کا بعد میں جن لوگوں نے اینکر پرسن حضرات نے کیا ہوگا وہ اپنے اپنے پروگراموں میں اپنے لحاظ سے جس طرح کہ ان کا سینس آف انٹلیکٹ ہے اس لحاظ سے وہ ان کی وہ مے بھی کہ کریں اپنے پروگرامز کے اندر وی لاگ کے اندر، لیکن اس کی شدید ترین کمی محسوس کی گئی۔ اور ناظرین اوورال اگر دیکھا جائے تو وزیر اطلاعات جو تھے وہ اتنا مینجمنٹ کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے، اور انہوں نے وہ نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ میڈیا کو محروم رکھا اس کانفرنس سے،
بہت زیادہ میڈیا کے حصے کو محروم رکھا، ایون ایڈیٹرز حضرات کو بھی نہیں انوائٹ کیا گیا. اور دوسرا یہ بھی کیا گیا کہ اس کے اندر جب ہمارے ہاں پارلیمنٹ کا اجلاس ہوتا ہے جس میں کہ اتنی غلط سارے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہماری اپوزیشن کے لوگ اور دیگر لوگ، وہ بھی آن لائیو جا رہا ہوتا ہے ٹی وی چینل پر، پی ٹی وی کے. اسی طرح ناظرین جب وہ ہوتا ہے اپنا یہ ایون یہ کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس جب کورٹ میں کیس ہائر کر رہے ہوتے ہیں ہیئرنگ، تو وہ بھی لائیو نشر کی جاتی ہے. انسپائٹ آف دی اتنے امپورٹنٹ انٹرنیشنل میگا ایونٹ پر مہمان ممالک کے سربراہان کا جو خطاب تھا وہ کیوں لائیو نہیں گیا اور کیوں کبھی کسی چینل پر نہیں آیا، اس کی وجہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی. یا تو پاکستان نہیں چاہتا تھا، کوئی ہماری پالیسی تھی اندر ڈپلومیٹک ایسی کہ اسے لائیو نہیں جانا چاہیے تھا، کوئی انہوں نے اس طرح کا کوئی خطرہ تھا، کوئی ڈر تھا، کوئی کسی چیز کا، تو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن اگر نہیں تھا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی کانفرنس ہوتی ہیں تمام لیڈران کا خطاب جو ہے وہ لائیو جاتا ہے، تو پاکستان میں بھی اس سے پہلے جو کچھ بھی کبھی ہوا تو وہ لائیو گیا. ہمیں یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں بھی اس کا سار کا بہت بڑا سمٹ ہوا تھا، سارا کچھ تو واجپئی صاحب کا وہ سب کچھ لائیو گیا تھا. لیکن یہاں پر سوائے ہماری وزیر اعظم کی تقریر کے اور کسی کا لیڈر کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ لائیو نہیں گئی. اور یہ ڈیفینیٹلی وزیر خارجہ ہمارے جو تھے وہ اس کانفرنس کو اس طرح انٹرنیشنل لیول پر اتنے ہائی لیول پر ہینڈل نہیں کر پائے میڈیا کے لحاظ سے اس پر. تو لہٰذا پھر پی ٹی وی کے علاوہ اور پی ٹی وی ورلڈ کے علاوہ باقی چینلز نے دیگر پروگرام اپنے روٹین کے شروع کر دیے، کیونکہ ان کو کچھ دکھانے کے لیے تھا ہی نہیں، حالانکہ ملک کے اندر اتنا اہم ایونٹ ہونے کے لیے جا رہا تھا. اور ناظرین اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہمارے فارن آفس کے رپورٹرز ہوتے ہیں اور جنہوں نے ساری زندگی فارن آفس میں خارجہ پالیسی کے اوپر کام کیا ہوتا ہے، ان کی شرکت یا ان کے لیے ایکسس ایسی بنائی جاتی ہے کہ اس میں بہت ساری آپ کے لیے چیزیں آتی ہیں جو ایک سال تک اس کی پروجیکشن جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اس کی کہ نیکسٹ آ جائے اس وقت تک پاکستان کی پروجیکشن جب ہوتی رہتی ہے. جبکہ میڈیا کو جب محروم رکھا گیا ہے تو اس کی پروجیکشن جو ہے وہ کون کرے گا، اور کہ کون اتنے اس میں جائے گا اور جا کر کے دیکھے گا کہ کس بندے نے کیا کہا اور اس پر روشنی ڈالے گا. اینی ویز ناظرین اس کے اعلامیہ کے اندر جو ہے وہ آپ آ جاتے ہیں دہرانے کے بعد جو اعلامیہ ہوا اس پہ 8 پوائنٹ ایجنڈا تھا مشترکہ اعلامیہ. اس کے اندر یہ تھا کہ مالیاتی بجٹ کی جو ہے وہ منظوری دے دی گئی. اس کے علاوہ علاقے کی اندر جو دہشت گردی علاقائی کے لیے علاقائی ایگزیکٹو کمیٹی کا کی جو ہے وہ قائم کرنے کا اعلان کیا گیا. اس کے علاوہ نیا اقتصادی ڈائلاگ پر اتفاق ہوا. اور اس کے علاوہ جس طرح کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے اس میں اوپننگ میں کہا تھا، پھر آئندہ کے پلان ایکشن کے اوپر کام کرنے کے لیے کہا گیا. اور تجارتی تعاون کے لیے ایک باقاعدہ جو ہے وہ بنایا گیا. تجارتی تعاون کے لیے بالخصوص اس پہ توجہ دی گئی اس کے 8 ڈائلاگس کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایچ سی او سیکریٹریٹ کے اندر جو ہے وہ کے اندر معاشی تعاون میں نئے جو ہے اقامات اور اس میں تجارتی تعاون کے سلسلے میں ایک نیا جو ہے وہ فارمولہ اس کا آئے گا کہ کس طریقے سے کی جائے گی. اور یہ ان کے ڈائلاگ کے حصے تھے. اور جو کہ 8 جو ہے وہ اب آگے جس طرح کہ میں پروگرام ذرا جلدی کر رہی ہوں، اس کے بعد جس طرح کانفرنس کا تو اختتامی وہ شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا، اور اس اختتامی خطاب میں انہوں نے بہت زیادہ تھینکفل کیا سارے لیڈرز کو، اور بالخصوص چائنا کا انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا. اور انہوں نے بہت دو ٹوک الفاظ میں شہباز شریف صاحب نے کہا. پہلی بھی اسپیچ ان کی افتتاحی اسپیچ بھی بہت زبردست تھی، اور اس کے بعد اختتامی اسپیچ میں انہوں نے کہا غزہ میں جارحیت جو ہے وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ جو ہے وہ عالمی قوتوں کی جانب سے جینوسائیڈ کرنا غزہ میں ان کا پیلسٹینین کا یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور القدس شریف میں اور اس کے اندر جو ہے وہ سینئر لیول پر جو ہے وہ ٹاکس کی جائیں تو انشور کیا جائے یہاں پر کہ یہاں پہ جنگ بندی کی جائے اور یہاں پر امن کو جو ہے اور عالمی جو برادری ہے وہ اس بربریت کے خلاف جو ہے وہ
اس کو اٹھنا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ بہت ضروری ہو گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن ضروری ہے اور فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے اور خطے میں باقی ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں. تو یہ شہباز شریف کا ایک بہت بڑا حصہ تھا. جیسے کہ ان کے افتتاحی اس میں انہوں نے جس طرح افغانستان کی دہشت گردی کا ذکر کیا، وہ بہت اہم وہ تھا، اور غربت کے خاتمے کرا، اور جو ہے وہ معاشی تعاون کا کہ نئے اس کا اضافہ کیا. اسی طرح جو ہے وہ ان کے اختتامی اس میں جو ہے وہ جو بہت زیادہ چیز کو ان کے ویژن کو جو ہے وہ پروموٹ، میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم انہوں نے نقطہ جو ریز کیا وہ یہ تھا. ایک طرف جگہ جہاں ہم اس کانفرنس میں اپنے کشمیر ایشو کا ذکر نہیں کر سکے، وہاں پر ہم نے فلسطین کا ایشو جو ہے وہ اٹھا دیا. ناظرین، کشمیر کے ایشو سے اس طرح ہوتا کہ جو ہے وہ کشمیر کا ایشو اٹھانے سے، چونکہ بھارتی وزیر خارجہ پہلی دفعہ پاکستان آئے تھے، تو اس سے خطے کے اندر جو ایک تعاون کی ایک ہونا تھا سیٹل، اس کے اندر جو کچھ پاکستان بدمزگی نہیں چاہتا تھا بینگا میزبان ملک. تو اس لیے پاکستان کی ایک بہت بڑی مجبوری تھی کہ وہ اس میں اس کا ذکر نہ کریں. لیکن یہ ہے کہ جب اگلے سال جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے سال اس کانفرنس کا جو میزبان ہے وہ روس ہوگا، اور روسی صدر کو روسی قیادت کو جو ہے وہ نے وزیر اعظم شہباز شریف نے مبارکباد پیش کی، اور اگلے سال جو ہے وہ میزبانی کے وہ جو ہیں وہ کرے گا، اپنا روس کرے گا. تو اس میں یقیناً مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستانی قیادت کی جانب سے اٹھایا جائے گا، اور دیگر منسٹریل اجلاس میں بھی ڈیفینیٹلی مسئلہ کشمیر اٹھایا جانا چاہیے اور اٹھایا جائے گا. لیکن اس کانفرنس میں ذرا نازک صورتحال تھی، اس سے احتیاط سے کام لیا گیا تاکہ کانفرنس کے جو ہدف ہیں، اہداف ہیں، پاکستان اس وقت معاشی اس میں گھرا ہوا ہے، تو وہ حاصل کیے جا سکیں. تو اس جانب سے شہباز شریف صاحب نے اپنی اختتامی تقریر میں پاکستان کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی کہ وہ تمام مقاصد میں عمل درآمد کے لیے توثیق کرتا ہے، اور ہم ہینڈ ٹو ہینڈ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہ کام کریں گے، شہباز شریف صاحب نے کہا. اور میں اس کا اپنا شہباز اس کا جو اپنا آخر میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے اور چین شنگھائی کا کانفرنس کے جو ہیں اپنا سیکریٹری جنرل، انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور اس کے اندر بھی انہوں نے تمام امور کو دہرایا. اپنا انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ ٹریڈ، انویسٹمنٹ، لوکل کرنسی، یعنی سب سے بہترین جو شہباز شریف کا ایک نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جس طرح کہ ناظرین اس کا وہ ہے یورپین یونین کا جو ہے وہ یورو ایک اپنی کرنسی ہے ان کی، تو اس طرح کا شہباز شریف نے اپنی تقریر میں افتتاحی میں شرکت کیا جو کرنسی کا. تو اس بارے میں بھی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اعلامیہ میں اس کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ جو آگے چل کر کے یہ معلومات جو ہمارے سامنے آئیں گی، کیونکہ یہ بہت شروع میں یہ پروگرام کری ہوں. تو آخر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جناب اسحاق ڈار نے بتایا کہ ٹریڈ، انویسٹمنٹ، لوکل کرنسی کے بارے میں بھی، اور اس کے ایگریکلچر کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں، انرجی کے بارے میں، اکنامک اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ اپنا بہت اہم یہ کانفرنس جو ہے وہ رول پلے کرنے جا رہی ہے. اور انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ جو ہے وہ اپنا جو تھی انہوں نے اسحاق ڈار نے بتایا کہ اس کے اندر کس قدر پاکستان کو اور دیگر ممالک کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سیکریٹری جنرل صاحب نے خطاب میں اپنی جو ہے وہ ایس سی او کے جو سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے بتایا کہ اس کانفرنس کو انہوں نے اس چیز نقطے پر زور دیا کہ اس کانفرنس کے پہ جو جن چیزوں کا ذکر ہوا اور جو ڈیٹیل ہوئی، انہوں نے پاکستان کی میزبانی کا بہت زیادہ تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ بہت خوبصورت جو ہے وہ کانفرنس کا انعقاد جو ہے وہ پاکستان نے کیا اس سمٹ کا، اور اس کے لیے پاکستان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے.
اور بہت زیادہ اچھے میزبانی کے فرائض سر انجام دیے، اور اس پر جو انہوں نے کہا کہ اپنا ان جو بھی چیزوں کا ذکر وہ ان کے لیے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ہر لیول پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو انہوں نے اس کے کہا کہ اس میں کیونکہ اس کانفرنس میں ہم نے ڈیپتھ میں جا کر جو ڈسکشن کی ہے، اور ڈیپتھ میں جانے کے بعد جو ہے وہ جو کانسیپٹ ہمارا جو ہے وہ کوآپریشن کا وہ بہت کلیئر ہوا ہے، اور ہم جو ہے وہ ایم آف اسٹرینتھن جو ہے مومنٹم آف اکانومی، اس کے لیے زیادہ سے اور زیادہ پلیٹ فارم جو ہے ہمیں دیکھنے ہوں گے اکانومی کے، اور اس میں جو ہے وہ ماڈرنائزیشن جو ہے وہ اس کے لیے فراہم کرنا ہوگا اس کا، اور یہ کہ پریکٹیکلی اس کے لیے امپروونگ اور ایکسچینجنگ ان ویوز کے لیے جو ایس سی او جو ہے وہ منسٹریل کانفرنس بھی جو ہے اس کا بھی ہم بہت زیادہ وہ کریں گے، آرگنائز کریں گے، اس کا بھی بہت زیادہ بوسٹ دیں گے، اور اٹ ول بی مور افیکٹو ان دا فیوچر، اٹ ول بی مور افیکٹو۔ اور انہوں نے کہا کہ الٹرنیٹیو اس کے سب پہ غور ہوگا، اور نیو جو ہے وہ سچویشن جو ہے وہ فائنل، اور وہ اکاؤنٹ اور بجٹ کے سلسلے میں بھی گفتگو ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو سیاسی اختلافات ہیں، کانفلکٹس ہیں ریجنل اور انٹرنیشنلی، ان کا جو ہے وہ خاتمہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ورلڈ لیول پر جو ہے وہ ایشوز کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین لانگ ٹرم اچیومنٹس جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اس اجلاس سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں، سیکریٹری جنرل ایس سی او نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہائی لیول اتنے بڑے ہائی لیول اس کو میٹنگ کو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے یہ اس کے ہائی لیول میٹنگس کو جو ہے وہ سمٹ کو آرگنائز کیا، اور پاکستان اس کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیے، اور پاکستان ایک ایس سی او کا جو ہے وہ ایک متحرک اور اہم رکن ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور تمام شرکاء نے اپنا اپنے طور پہ بہت بہترین احاطہ کیا، اور تجارت، سرمایہ کاری، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی کے لیے جو ہے وہ بالخصوص میں چاہتا ہوں کہ اس پر غور کر کے ان پر کیا جائے، اور اس کے لیے تحقیقی سپورٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو ناظرین اس کانفرنس کا لبابی کی انتہائی کامیابی کے ساتھ بہت ساری پی ٹی آئی کی اور بہت سارے زیادہ ملک دشمن عناصر کی طرف سے اس کو سبوٹاج کرنے کے باوجود ایک انتہائی کامیاب کانفرنس جو ہے اسے شہباز شریف کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ملک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی راہ پر جو ہے گامزن ہو جائے گا۔ ناظرین جہاں پر اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے دوسرے جو تجزیہ نگار جو دیگر چینلز پر اس کا جو ہے وہ جو کہ فارن آفس جو خارجہ پالیسی کے اتنے ماہرین نہیں ہیں، لیکن وہ اپنا سیاست پر بہت زیادہ وہ رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کانفرنس کا جو مقابلہ کرنا امکانہ بات ہوگی یورپی یونین سے کیا۔ تو ناظرین ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ علاقائی جو ریجنل تنظیمیں وہ بالکل بے جان نہیں قرار دی جا سکتی، کہ اس کے یہ علاقائی تنظیم جو ہے وہ چائنا کے اس سے ہے، چائنا اس کا اور روس نے یہ مل کر کے بنائی تھی، اور بعد میں پاکستان اور انڈیا نے بھی اس میں شرکت کی، اور ہمارے مسلم کنٹریز کا تاجکستان، ترکمانستان، کرغزستان اور یہ سارے مسلم ممالک انکلوڈنگ پاکستان اس کے اندر شریک ہیں، اور اس کے اندر علاوہ روس اور چائنا ہیں جو کہ بہت فرینڈلی ہیں پاکستان کے ساتھ، اور روس کے انہوں نے بالخصوص کہا کہ پاکستانی جھنڈا جو ہے وہ روس کے ساتھ جو ہے وہ ہماری مذہبی علامت کی نشانی ہوتا ہے، کہ پاکستانی جو ہے وہ ہمیں ریلیجسلی بھی اس کی اسلام کو جو ہے وہ ایک اسلامی کے لیے بھی اس کو ایک وہ دیں، عزت دیں، احترام دیں۔ تو انہوں نے میں یہ بتاؤں کہ اس کا جو ہے وہ ہم انٹرنیشنلی جو تنظیمیں ہیں، یہ تنظیم جو ہے شنگھائی کانفرنس انٹرنیشنلی، یہ جو ہے جب انسان جب آغاز کرتا ہے تو شروع میں یہی کچھ ہوتا ہے، آگے چل کر کے وہ تنظیمیں جو ہے ان کا بجٹ بھی بہت بڑا ہیوی ہو جاتا ہے، ان کا کنٹریبیوشن بھی بہت ہیوی ہو جاتا ہے، اور سب کچھ ہیوی ہو جاتا ہے، کیونکہ خطے کے باقی ممالک اتنے دولت مند نہیں ہیں جو اس کے ممبر شرکا ہیں۔
تو وہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، لیکن آگے چل کر کے اس کی یہی تنظیم ایک بڑی تنظیم یورپی یونین سے آگے بھی جا سکتی ہے یہ تنظیم، کیونکہ یورپی یونین تو بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، اور البتہ ان کی وہ جو ہے وہ آپس میں وہ ہے ترقی یافتہ ہیں، تو یہ اس سے بھی آگے جا سکتی ہے، اور شروعات ایسے ہی ہوا کرتی ہے جس کا کہ آگے چل کر کے اس کے امکانات بہت روشن نظر آ رہے ہیں اس تنظیم کے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔